السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلی۔ ناظرین، اس فسطائیت کے دور میں بھی اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ تحریک انصاف کے اندر شامل ہو رہے ہیں تو یہ عمران خان کے لیے غیبی مدد ہی ہو سکتی ہے۔ بہت بڑا گروپ اگین تحریک انصاف کے اندر شامل ہوا ہے اور ایک ایسے وقت میں شامل ہوا ہے جب لوگ تحریک انصاف کو چھوڑنے کے لیے لوگوں کو چھڑوانے کے لیے پوری ایفرٹ کی جا رہی ہے، پوری ان سے منتیں کی جا رہی ہیں، ان کے اوپر دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے اور یہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کا کوئی مستقبل نہیں ہے تو آپ عمران خان کو چھوڑ دیں۔ تو اس کی تفصیل کیا ہے؟ ایک بھونچال ہے پاکستان کی سیاست کے اندر اور خاص طور پہ ان حلقوں کے اندر جو یہ سب کر رہے ہیں۔ ایک آفر تھی اس گروپ کو، اس کو مسترد کیا گیا۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور کے پی کے اندر جو ایک لڑائی چل رہی تھی وہ اپنے عروج کے اوپر پہنچ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے اس کے درمیان بہت شدید اختلاف سامنے آیا ہے۔ گورنر کی جو سیٹ ہے اس کے اوپر بہت بڑا جھگڑا پڑا ہوا ہے، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی، فواد چودھری صاحب، استحکام پاکستان پارٹی وہ پارٹی جس نے تحریک انصاف کو ہرانا تھا، وہ پارٹی جس نے پنجاب کے اندر حکومت بنانی تھی، جس نے ایک اپنا وزیر اعظم بنانا تھا پاکستان کا، اس پارٹی کو اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس پارٹی کے اندر جانے والے کس طرح پریشان حال ہیں اور جو چلے گئے وہ اب واپسی کے لیے منتیں کر رہے ہیں، وہ خان سے بھی رجوع کر رہے ہیں اور اس میں فواد چودھری صاحب نے بھی ہاتھ پاؤں مارنا شروع کیے۔ ان کے کچھ ٹویٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ خود فیصلہ کر لیں۔ ایک تو انہوں نے کہا جی کہ تحریک انصاف اور جے یو آئی نے سینٹ میں اہم ترین اتفاق رائے کیا، کمیٹی میں دونوں جماعتوں نے پاکستان میں ڈویژن کو صوبوں کا درجہ دینے کی حمایت کی۔ پاکستان کے لیے اس سے اہم انتظامی اصطلاح کوئی نہیں کہ اگر آپ نے صوبے رکھنا ہے تو ڈویژن کو سب اسٹیٹ بنا دیں اور صوبائی اسمبلیاں ڈویژن پر لے جائیں۔ این ایف سی ایوارڈ فارمولہ وفاق کے لیے ناقابل عمل ہے اور 18ویں ترمیم میں ترامیم لازمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرضوں پر ملک نہیں چلایا جا سکتا، بڑی انتظامی اور معاشی اصلاحات لازم ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی اس پر اتفاق کریں۔ یہ کون کہہ رہے جی؟ یہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ میں تحریک انصاف سے اپنی رائے جدا کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا کہ ان کا حلقہ ہے جہلم، ہمارے بھی وہاں کچھ دوست ہیں تو بتایا جا رہا ہے کہ وہاں کچھ جو کام تھے ان کو بند کر دیا گیا ہے، ان کے اوپر جو کام تھا، جو کام چل رہا تھا، جو منصوبے چل رہے تھے ان کو روک دیا گیا، ان کے اوپر جو مشینیں لگی ہوئی تھی ان کو روک دیا ہے۔ اس کے اوپر بھی وہ سیکھ پائیں اور پھر کچھ ٹویٹس کو وہ ری ٹویٹس بھی کرتے ہیں اور یہ بھی بات چیت چل رہی ہے کہ فواد صاحب جو ہے وہ تحریک انصاف کو چھوڑ کر مایوس ہیں، وہ خوش نہیں ہیں اور وہ بہت پریشان ہیں۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب آگے کیا ہوگا، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ مستقبل تحریک انصاف کا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسے وقت میں پی ٹی آئی کے اندر شامل ہو رہا ہے کون؟ سوات سے جے یو آئی کے امیدوار، سوات کے حلقہ 2 سے جناب علی شاہ خان ایڈوکیٹ کا ساتھیوں سمیت تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ شمولیت کا اعلان۔ اور یہ وکلا کی بیسکلی ایک ٹیم تھی، یہ عمران خان صاحب کے پاس آج گئی، انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ آج ملاقات کی اور تحصیل بار خواز خیلہ کے صدر ہیں یہ علی شاہ خان ایڈوکیٹ، باقاعدہ طور پر تحریک انصاف کے اندر شامل ہو گئے اور سوات کی وکلا برادری آئین اور قانون کی بحالی کے لیے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ اس کو ٹویٹ بھی کیا ہے پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے۔ میرے لیے یہ بہت بڑی خبر ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت جو کے پی کے اوپر جو سودے بازی ہو رہی ہے، جو کے پی کے اوپر لڑائی ہے، مولانا صاحب کہتے ہیں کے پی کے ان کو دیا جائے اور مولانا کی اپنی جماعت کے لوگ خود تحریک انصاف کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ مولانا کا اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ گورنر ان کا ہے اور ایک تصادم ہے، ایک لڑائی ہے وہاں پیپلز پارٹی کے درمیان اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے اس کے درمیان، اور وہ یہ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری ٹرانسفر پوسٹنگ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہی اور 1 ماہ رہ گیا ہے اور اس 1 ماہ کے اندر بھی اگر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے تو ہم الیکشن میں کس منہ سے اتریں گے۔ مولانا نے سارا کا سارا جو کنٹرول ہے وہ گورنر ہاؤس کے اندر لے کے رکھا ہوا ہے، وہ اپنی مرضی سے ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے ہیں۔ تو یہ احتجاج بڑا زور پکڑا ہوا ہے اس نے اور یہ تحفظات جو ہے وہ گورنر کے سامنے بھی رکھے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ مولانا کی اپنی سیاسی جماعت جس نے عمران خان کو یودی ایجنٹ کہا ہوا ہے، جس نے عمران خان کا مقابلہ کرنا ہے، جس نے عمران خان کو شکست دینی ہے، اس کے اپنے لوگ، اس کے اہم عہدوں کے لوگ، قومی اسمبلی کی نشست کے اوپر لڑنے والے لوگ، ایڈوکیٹ پڑھے لکھے لوگ عمران خان سے جا کر ملتے ہیں اور اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اس کی پارٹی کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ تو آپ ایک ایسے وقت میں
جب چاروں طرف سے یلغار ہو، ایک ایسے وقت میں جب جتنے بھی لوگ جو اس وقت اپیرنٹلی آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ یہی سوچ رہے ہوں کہ تحریک انصاف ختم ہو رہی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسے وقت میں، ایک ایسی اندھیری تاریکی میں، اندھیر نگری سے کچھ لوگ اٹھ کر جاتے ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، بہت سارے لوگ، بہت سارے قافلے عمران خان کے ساتھ شامل ہوئے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ناظرین، جو سیانے لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ مستقبل کس کا ہے۔ لوگ عوام کے ساتھ چلتے ہیں، سیاستدان عوام کے ساتھ چلتے ہیں، اور باقی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ان کے پاس عوام نہیں ہے، وہ تحریک انصاف کو چھوڑ کر بھی شکستہ دل ہیں، وہ تحریک انصاف کو ٹھکرا کر بھی شکستہ دل ہیں، وہ اب منتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں واپس لیا جائے، وہ منتیں کر رہے ہیں، وہ اپنی پروفائل کو بڑھا رہے ہیں، کچھ بیانات بھی دے رہے ہیں، کچھ پیغامات بھیج رہے ہیں، کچھ ٹویٹس بھی کر رہے ہیں، لیکن اب خان صاحب نے ایک پالیسی بنا دی ہے کہ جو مشکل وقت میں کھڑا رہے گا وہی تحریک انصاف کا اصل ایسٹ ہے، وہی احساس ہے، اور جو چلے گئے ان کے لیے خدا حافظ۔ اور یہ ان کو بھی پتہ ہے جو چلے گئے ان کے لیے اب راستے بند ہیں، اور یہ ایک نیا موقع ہے ان لوگوں کے لیے جو ابھی دیکھیں اقتدار تو واضح طور پہ مولانا کو پتہ ہے کہ مولانا جس طرف اقتدار ہوتا ہے اسی طرف جاتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ مولانا کی پارٹی کے لوگ اس وقت تحریک انصاف کو اگر جوائن کر رہے ہیں، اور ایک ایسے وقت میں جس کے اندر کوئی بھی شخص تحریک انصاف کا جو نام بھی نہیں لے سکتا اوپنلی، وہ تحریک انصاف کے اندر اگر شامل ہو رہے ہیں تو اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں تحریک انصاف اس وقت حق پہ ہے، عمران خان اس وقت حق پہ ہے، اور وہ شامل ہو رہے ہیں، اور وہ ایک بڑا خطرہ مول رہے ہیں۔ حالانکہ سہولت تو تھی، اقتدار تو JUI کے اندر ہے، اقتدار تو پیپلز پارٹی کے اندر ہے، مسلم لیگ نواز کے اندر ہے، اقتدار تو اس وقت جو ہے وہ بظاہر آپ کو نظر آئے گا جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس کے اندر ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی میں ابھی تک کوئی اس طرح سے شامل نہیں ہوا؟ کہ کیا وجہ جن کے اوپر تو کانٹا لگا ہوا ان کی پارٹی کے اندر لوگ شامل ہو رہے ہیں؟ عمران خان کے اوپر کانٹا لگا ہوا ہے، تحریک انصاف کے اوپر کانٹا لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ لوگ مل رہے ہیں جا کر، اس کے ساتھ لوگ اس کے جھنڈا لہرا رہے ہیں، گلے میں ڈال دیں، تو ان کا تو کوئی نہیں ڈالتا۔ تو لوگوں کو یہ پتہ ہے، سیانوں کو یہ پتہ ہے کہ مستقبل عمران خان کا ہے، اور اس وقت سوات جیسے علاقوں سے عمران خان کو اگر لوگ ویلکم کر رہے ہیں، اس کی وجہ ایک تو میں نے آپ کو بتا دی، اس کی مقبولیت ہے، دوسری ایک بہت بڑی وجہ سوات کی عوام کو شعور آ گیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے ان کے لیے بڑا کام کیا ہے۔ KPK کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان نے ان کے لیے بڑا کام کیا ہے۔ یہ چیز یاد رکھیں کہ KPK کی جو نتائج آئیں گے وہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس وقت تو جو سرویز آ رہے ہیں اس پہ ہر سروے، کوئی ایک ایسا سروے نہیں ہے جس پہ ہم نے یہ پڑھا ہو کہ عمران خان 60 پہ ہے، سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں 60 پہ نہیں ہے، 70 پہ ہے، 80 پہ ہے۔ جو مقبولیت کی عمران خان کی ہے وہ 80 کے اوپر چلی گئی ہے، وہ 60-70 کو بھی کراس کر رہی ہے۔ اور اس عالم میں جو لوگ شامل ہو رہے ہیں اس کا امپیکٹ اس لیے زیادہ آ رہا ہے کہ لوگوں کو ایک امید بن رہی ہے، اور جو لوگ خاموش ہوئے ہیں، جو لوگ سہمے ہوئے ہیں، گھروں کے اندر ہیں، اور آپ دیکھیں نا کہ کیا ہوا، جو علی امین گنڈا پورے ان کے گھر کی بجلی کاٹ دی گئی، حالانکہ وہ بل بیچارے دکھا رہے ہیں، ساری چیزیں دکھا رہے ہیں۔ اس طرح کتنے اور لوگ ہیں، مری کے کچھ لوگ تھے، ان کے گھروں کے اوپر اس طرح ہوا۔ شہریار افریدی جن کے اب بتایا جا رہا ہے ان کے پہلے ان کی بھائی کی ڈیتھ ہوئی، ان کو نہیں جانے دیا گیا، اب آج یہ بھی خبر چل رہی ہے کہ ان کی جو سسٹر تھی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کو اس کے باوجود بھی نہیں جانے دیا گیا۔ تو یہ چیز مت بھولیں کہ لوگ اس کو بھول جائیں گے۔ آج بھی ہم ارشد شریف صاحب کی قبر کے اوپر جاتے ہیں تو اس کے جو پھول ہیں وہ تازے ہوتے ہیں، تقریباً میرا ہفتے میں 1-2 بار وہاں سے گزر ہوتا ہے، تو ان کی قبر کے جو پھول ہیں وہ تازے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز قوم نہیں بھولتی، قوم ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے جو اس وقت حق کے اوپر ہے، اور عمران خان کے ساتھ لوگ اگر شامل ہو رہے ہیں تو یہ بلا وجہ نہیں ہو رہے، اور نہ وہ بیوقوف لوگ ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ مستقبل کس کے اور حق کے اوپر کون ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔